تو میرا اسپیکر صاحب آج اپوزیشن کو یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی اور ہم اس نتیجے پہ آئے کیونکہ جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی 2015 کے اندر اور اس جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز تھی 2013 کے الیکشن کے اوپر جو بھی انہوں نے کہا کہ بے ضابطیاں ہیں وہ ساری ہوتی تھی جب پولنگ ختم ہوتی تھی اور اس کے بعد جب رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا. تو ہم نے اس کے اوپر جو سب اپنی ڈسکشن کر کے ایک نتیجے پہ آئے کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے ای وی ایم مشینز. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ای وی ایم مشین جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دبتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے. تو وہ جو سارا پیریڈ ہے اس کے بعد جدھر ڈبل سٹیمپس ہوتے ہیں جدھر وہ تھیلیاں کھلی ہوتی ہیں وہ جو ساری چیزیں ہوتی وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ الیکشن ختم ہوتے ساتھ ہی رزلٹ آئے اور پھر پیپر ٹریل ہو کہ جو بھی کوشچن کرنا چاہے تو اس کے پاس موقع ہو وہ جا کے کوشچن کر سکے. تو میں اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے. لیکن یہ تو کوئی ہر الیکشن اگر آج آپ کچھ اس پہ کوئی ریفارم نہیں کریں گے یہ تو پھر ہر الیکشن کے اندر یہی سلسلہ ہوگا جس طرح بائی الیکشن جس طرح سینٹ کے اندر. تو یہ ایک میری ریکویسٹ تھی. اچھا جی اب میں اس بجٹ کے اوپر آتا ہوں. میں اس بجٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے اپنی ویژن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویژن کیا پاکستان کی اور جو بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے جو ایک ملک کی ویژن ہے. مجھے خوشی اس لیے اور میں شوکت ترین آپ کو اور آپ کی ساری اکنامک ٹیم کو آج خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو میری ویژن تھی پاکستان کی اس کے مطابق آپ نے بجٹ بنایا. اسپیکر صاحب جب ہم نے 25 سال پہلے تحریک انصاف کو اس کو شروع کیا پارٹی کو تو ہماری جو موٹیویشن تھی جو میری موٹیویشن تھی وہ ایک ہی تھی جو کہ نظریہ پاکستان تھا. نظریہ پاکستان آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. اسلامی فلاحی ریاست. یہ جو اسلامی فلاحی ریاست ہے یہ نظریہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے مدینہ کی ریاست سے لیا کیونکہ وہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی. اب اسپیکر صاحب ہم نے یہ کیوں میں ذرا سارے ہاؤس کے لیے اپنے یوتھ کے لیے سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم پاکستان اسی فاؤنڈنگ فادرز کی ویژن کے اوپر واپس جائیں. وہ اس لیے ضروری ہے اسپیکر صاحب کہ اگر اس ہمارے ملک کی ویژن سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پاکستان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. پاکستان جب بنا تھا تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے لیکن انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کیوں کی تھی؟ کیونکہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے علامہ اقبال اور قائد اعظم انہوں نے جو ایک ویژن دی تھی پاکستان کی اس کی وجہ سے سارے ہندوستان کے مسلمان بھی متفق تھے کہ یہ ملک بننا چاہیے. اور وہ ویژن علامہ اقبال نے اور جو مسلمان دنیا کے سب سے بڑا پچھلے 300-400 سال میں سب سے بڑے ذہن تھے انہوں نے اس ویژن کے اندر جب کہا تھا کہ مسلمان جب بھی اٹھتا ہے مسلمان کا سویلائزیشن مدینہ کی ریاست کے بعد جب بھی اٹھا ہے وہ واپس گیا ان پرنسپلز کے اوپر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اسٹیبلش کیے تھے. تو وہ پرنسپلز تھے جس کی وجہ سے ایک قوم اٹھی. تو میں اسپیکر صاحب آج بریفلی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک اتنا عظیم سویلائزیشن کھڑا ہو گیا اور کبھی اتنی تیزی سے ایک سویلائزیشن نہیں کھڑا ہوا. جب مدینہ
پہنچے رسول اللہ، تو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں جو پرنسپلز طے کیے، یہ دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ان کے مدینہ کے آنے کے بعد 13 سال کے بعد جو ایک سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیکے، بیزنٹائن ایمپائر، اور 14 سال کے بعد پرشین ایمپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد جو وہ سویلائزیشن انہوں نے سیٹ اپ کیا، وہ دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن تھا۔ اس نے صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں پھیل گیا، انہوں نے جو سویلائزیشن سیٹ اپ کیا اس کی وجہ سے جو آج ماڈرن دنیا بنی ہے، وہ اس سویلائزیشن نے سارے جو گریک فلسفیز جو دنیا میں جو ہندوستان میں فلسفیز تھی ان کی ٹرانسلیشنز کی، ان کو ڈیولپ کیا، ہر فیلڈ میں وہ آگے نکلے، سائنس میں، میڈیسن میں۔ اور اس کے بعد وہ جب بعد میں ہمارا جب سویلائزیشن نیچے گیا تو یورپ نے ٹیک اوور کر لیا۔ تو وہ کیا اصول تھے؟ وہ 3 اصول تھے، اور جو ہم نے اپنی پارٹی بنائی 25 سال پہلے تو ہم نے وہ 3 اصول رکھے: انصاف، انسانیت اور خودداری۔ اور یہ 3 ہماری ویژن سٹیٹمنٹ میں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے یہ 3 پرنسپلز۔ اس سے پہلے میں آج اپنی اکنامک ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہماری جو اکنامک ٹیم ہے اور جس میں جب سے ہماری گورنمنٹ آئی اور اب تک جس نے بھی ہماری اکنامک ٹیم میں شرکت کی، سارے مستحق ہیں آج مبارک کے بھی اور خراج تحسین کے بھی۔ اس ہال میں ہمارے اسپیکرز نے سب نے بتایا کہ کس طرح کا پاکستان ہمیں ملا۔ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو جو سب سے بڑے ہمیں پرابلم تھا وہ جو ٹرم استعمال کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ میں عام لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ڈالرز کتنے آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کتنے ڈالرز جا رہے ہیں۔ اس کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو کرنسی تھی وہ خطرے میں تھی، کیونکہ اتنا بڑا جب خسارہ تھا، ڈالرز کی کمی تھی تو ڈالرز نے اوپر جانا تھا، کرنسی نے ڈی ویلیو ہونا تھا۔ اس کے لیے جو سب سے بڑا ہمیں آتے ساتھ ہی سروائیول کا جو شروع میں پیریڈ تھا، ہم سب نئے تھے، ٹیم نئی تھی، تجربہ نہیں تھا، تو اس کے اندر اتنے بڑے کرائسس میں اس لیے اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے بڑے مشکل قدم اٹھائے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے۔ تکلیف دہ تھے، اور اسپیکر صاحب وہ تکلیف دہ ایسے تھے کہ آپ ایک ملک اگر گھر کی مثال لے لیں، میں سب کے لیے ایک آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے جو بھی آج دیکھ رہے ہیں سب کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا مشکل تھی پاکستان کو۔ ایک گھر مقروض ہو جاتا ہے، آمدنی اور خرچے میں بڑا خسارہ ہو جاتا ہے، کرایہ دار آ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے، قرضے لیے ہوئے ہیں، تو وہ گھر کیا کرتا ہے؟ وہ صرف دو چیزیں کر سکتا ہے: اپنے خرچے کم کرتا ہے اور اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب وہ اپنے خرچے کم کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے گھر کو۔ خرچے جب کم کرتا ہے، اگر آپ کے بچہ ایک اچھے سکول میں جا رہا ہے، اس کو آپ کو نکال کے دوسرے اس سکول میں گورنمنٹ سکول میں ڈالنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا گاڑی ہے تو موٹر سائیکل ہوگا، موٹر سائیکل ہے تو سائیکل لینا پڑتا ہے۔ وہ جو بھی گھر اس سچویشن میں ہوتا ہے اس کو اس مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے جب تک اس کی آمدنی اوپر نہیں آتی۔ تو ہمارے لیے وہ مشکل فیصلے کرنے تھے، لوگوں کو تکلیف ہوئی، عوام بڑی مشکل سے گزری اور کئی ابھی بھی گزر رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جب ایک ملک مقروض ہو جائے اور جب ایک ملک اس مشکل میں پڑ جائے
اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کا. کوئی بھی ملک لے لیں, جب ترکی میں پرائم منسٹر تب اردوغان آئے تو ان کو بھی, جب ترکی کو جو وہ بھی قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے, ان کو بھی IMF کے پاس جانا پڑا, لیکن وہ بھی 2-3 سال مشکل وقت سے گزرے. تو مجھے آج یہ خوشی ہے کہ ہماری اکنامک ٹیم نے جس طرح کے فیصلے کیے, جس طرح ہم وہ چیلنجز لیے اور جس طرح ان چیلنجز سے نکلے. ایک تو اکنامک چیلنج تھا, دنیا میں باہر گئے, پیسے اکٹھے کرنے کی پوری کوشش کی. میں آج پھر اپنے وہ ملکوں کا شکر گزار ہوں جس طرح UAE نے ہماری مدد کی, سعودی عربیہ نے ہماری مدد کی, چائنا نے ہماری مدد کی. اور انہوں نے ہمیں ڈیفالٹ سے بچا دیا. ڈیفالٹ کا بھی میں مطلب عام لوگوں کی یہ سمجھا دوں کہ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے لائبلٹیز, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لائبلٹیز دینے کا. جیسے ہی ایک ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو سب سے بڑا اس کے اوپر جو مسئلہ آتا ہے اس کی کرنسی پہ آتا ہے. تو جیسے جیسے آپ کی کرنسی گرتی ہے, ملک میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے, غربت بڑھ جاتی ہے, ساری انویسٹمنٹ رک جاتی ہے. تو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ایک گورنمنٹس پوری کوشش کرتی ہے, اور IMF کے پاس بھی اس لیے جاتی ہے. ہم نے شروع میں جب ہماری IMF سے نیگوسیشنز تھی, ہم نے کوشش کی کہ ہم نہ جائیں. ہم نے کوشش کی, کوئی طریقہ نکلا ہے, کیونکہ اتنا بڑا خسارہ تھا $20 ارب کا. جو IMF کنڈیشنز لے رہی تھی وہ بڑی مشکل تھی, اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہونی تھی. اس لیے ہم کوشش کرتے رہے کہ ہمیں کوئی اور سورسز سے پیسہ مل جائے, لیکن آخر ہمیں جانا پڑا. اور IMF کی جو کنڈیشنز تھی وہ مشکل تھی, اور اس سے عوام کو تکلیف تھی. اب اس چیلنج سے نکل ہی رہے تھے, کرونا آ گیا. اور کرونا کے اندر ساری دنیا کے اندر جو اگر آپ دیکھیں کہ جو امپیکٹ پڑا ہے کرونا کا ان کی اکانومی کے اوپر, ساری دنیا کے اوپر امپیکٹ پڑا. تو ایک اکانومی جو پہلی تکلیف میں تھی اس کے اوپر سے کرونا آ گیا. میں آج پھر سے, میں پہلے بھی ان کو خراج تحسین پیش کر چکا ہوں, اپنی NCOC اسد عمر آپ کی اور آپ کی ٹیم کو. ڈاکٹر فیصل کو, اور اس میں پھر جتنی بھی کوآرڈینیشن تھی, پاکستان آرمی, انہوں نے ہماری پوری مدد کی. ہم نے انٹیلیجنس پوری ان سے لی, جو بھی پھر ہم نے ہاٹ سپاٹس اور پھر ان کو لوگوں کو ٹریک اینڈ ٹریس. اور ڈاکٹر فیصل جس نے پوری ایکسپرٹ اوپینین ہمیں دیتا رہا کہ یہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کو یہ جو بھی قدم ہمیں اٹھانے چاہیے. تو اس سے میں آج ہم سارے پاکستانی, ہم وہ خوش قسمت قوم ہے. اگر آپ ارد گرد دیکھیں, ایران میں دیکھیں, بدقسمتی سے ابھی افغانستان دیکھیں, ہندوستان دیکھیں, آج انڈونیشیا میں جو ہو رہا ہے, تو ساری, اور بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہے, لاک ڈاؤنز لگا دی ہیں, اس کے مقابلے میں اللہ کا, میں خاص طور پہ, کیونکہ اللہ نے, ہم انسان تو ایک سٹیج تک جا سکتا ہے, اس کے بعد تو اوپر والے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے, اور اس نے ہمیں بچا لیا. ہم جس طرح نکلے ہیں اس سے, اور میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ میرے خیال میں, یہ میرا ایمان ہے اللہ پہ, کیونکہ وہ غریب کی آواز سنتا ہے, ہم اس لیے بھی بچے کہ ہم نے بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ ہم پورا لاک ڈاؤن نہیں لگانے لگے, کیونکہ اس میں اسپیکر صاحب ساری دنیا کا تجربہ ہے, فیکٹ سامنے آ گئے ہیں. لاک ڈاؤن سے جو غریب ہے, جو نچلا طبقہ ہے, وہ پس جاتا ہے. ساری دنیا کے اندر, امریکہ کے اندر فوڈ لائن, دنیا کا امیر ترین ملک, کھانے کے لیے لائنیں لوگوں کی لگی ہوئی تھی, کھانے نہیں تھے لوگوں کے پاس. ہر جگہ دنیا میں غربت بڑھی ہے جدھر لاک ڈاؤن لگا ہے. بڑا پریشر تھا ہمارے پہ, بڑی اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ جی لاک ڈاؤن لگایا جائے. 2 مہینے بڑا برا بھلا بھی کہا گیا کہ جی ان کو سمجھ نہیں ہے, لاک ڈاؤن نہیں لگا رہے. اور ایکسپورٹ انڈسٹری ہم نے جو کھولنے کی کوشش کی, اور جلدی میرے خیال میں جو ہم نے وہ فیصلے کیے, اور پھر ہمارا اسٹیٹ بینک نے زبردست انسینٹیوائز کیا, انہوں نے پوری مدد کی انڈسٹری کی,
ہم نے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی مدد کی, ہم نے بجلی میں ان کو جو ہم نے ان کی مدد کی, اور پھر ہمارا جو احساس پروگرام تھا جس میں 1,20,00,000 لوگوں کو صاف اور شفاف طریقے سے جلدی ہم نے ان کو پیسے دلوائے, جو کہ آج ورلڈ بینک ساری دنیا میں ملکوں میں نمبر 4 پہ احساس پروگرام کی افیکٹونیس. ہاں سوری میں یہ کلیئر کر دوں, 1.5 کروڑ خاندان کو پیسے دیے. سو اس کو ملٹیپلائی کریں 6-7 سے. تو اسپیکر صاحب ہم اس سے اللہ کا شکر ہے بہترین طریقے سے نکل گئے. اکانومی بھی ہم نے اپنے بچا لی, اور کیونکہ ہم نے بڑے فوکس طریقے سے اسمارٹ لاک ڈاؤنز یعنی ریسٹرکٹ کر کے ہاٹ سپاٹس کی طرف گئے, لوگوں کو بھی ہم نے بچا لیا. لیکن ایک اور چیلنج تھا جس کا لوگوں کو اتنا زیادہ اندازہ نہیں, کیونکہ وہ چیلنج تھا دیہاتوں کے اندر. لوکسٹ اٹیک ہو گیا. لوکسٹ کا ایک وقت پہ اتنا زیادہ خطرہ تھا, ادھر بھی ہم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا. انہوں نے باقاعدہ فخر امام فوڈ سیکیورٹی سے انہوں نے جا کے اس کو سپروائز کیا, اس میں بھی سب انوالو تھے جس طرح ہماری NCOC تھی. تو لوکسٹ سے بھی اللہ نے ہمیں بچایا اور بڑی محنت کی. عید پہ بھی لوگوں نے کام کیا. تو اسپیکر صاحب ہم اللہ کا شکر ہے, یہ جو 4% گروتھ ریٹ ہماری تقریباً 4% گروتھ ریٹ آئی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایگریکلچر کو پروٹیکٹ کیا. ایگریکلچر کے اندر ریکارڈ اس باری فصلیں آئیں, گندم کی, چاول کی, مکئی کی ریکارڈ فصلیں آئیں, اور جو گنا تھا اس کی بھی سیکنڈ ہائیسٹ اس کی بھی پیداوار ہوئی اس باری. اور اس کی وجہ سے ایک ساری اکانومی اٹھی. اور پھر جو ہم نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارا جو کسان ہے جو یہ شوگر ملز میں اپنے گنے لے کے جاتا ہے, کہ ان کو ٹائم پہ پیسہ ملے. یہ نہ ہو کہ 1 سال کے بعد پیسہ ملے اور پورا پیسہ ملے, جو سپورٹ پرائس ہے وہ پیسہ ملے. کیونکہ گورنمنٹ نے یہ انفورس کیا, پیسہ پہلی دفعہ شفٹ ہوا کسانوں کے پاس. کسانوں کے پاس پیسہ آیا, انہوں نے اپنی فصلوں پہ لگایا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ یہ جو ریکارڈ پیداوار ہوئی, ایک تو اللہ کا کرم ہے موسم بھی ٹھیک رہا, لیکن یہ بھی ہے کہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا اور وہ پیسے کو انہوں نے ری انویسٹ کیا. اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ایگریکلچر کے اوپر, اور جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا, کہ یہ ایک بہت بڑی جلدی ریزلٹس آ سکتے ہیں, جو بدقسمتی سے ہم نے اپنے ایگریکلچر پہ سالوں سے توجہ نہیں دی. یہ ایک سیکٹر ہے کہ اگر ہم اپنے کسان کا دھیان رکھ لیں تو یہ آپ کے سامنے ہے, ابھی بھی یہ جو ریکارڈ پیداوار آپ کے سامنے ہے. پھر ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری, اس کو انسینٹیوائز کیا, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ اس 1 سال کے اندر 17% ہماری ایکسپورٹس بڑھی. اسپیکر صاحب, جو جون کا مہینہ تھا, جون کے مہینے میں ہماری جو ایکسپورٹ صرف جون کے مہینے میں ہوئی وہ $2.7 ارب ہوئے, جو آل ٹائم پاکستان ریکارڈ ہے ایک مہینے کے اندر. اور پھر ہم نے جو اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا, جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کی. ہم نے باقاعدہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر لوگ تھے ان سے مذاکرات کر کے ہم نے ہر کوشش کی کہ ان کو انسینٹیوز دیے جائیں, کیونکہ جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ, اور خاص طور پہ ہاؤسنگ, تو جتنے 30 انڈسٹریز ریلیٹڈ ہیں وہ ساری چلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کی بھی وجہ سے یہ جو گروتھ ریٹ ہماری بڑی آخر میں, یہ اللہ کا کرم تھا. اب آگے میں فیوچر میں بتا دوں, اس کے بعد واپس جاتا ہوں اپنی ویژن کے اوپر. دیکھیں فیوچر میں ہم بڑے کلیئر ہیں کہ اب پاکستان کا ڈائریکشن کیا ہے. ہماری جو گروتھ ہوگی وہ ایکسپورٹ لیڈ. ایکسپورٹس کے اوپر اب ہم پوری توجہ دے رہے ہیں, اور ابھی جو ہماری جو امپورٹس بڑھی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس کے لیے مشینری امپورٹ کی جا رہی ہے, اور یہ ٹائم لیگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس پہ پہنچ جائیں گے. دوسری چیز ہمارا ایگریکلچر سیکٹر, اور ایگریکلچر سیکٹر کے علاوہ جو میں انڈسٹری کے ایک اور بات کر دوں کہ اسمال اور میڈیم کے اوپر ہم اصل توجہ دے رہے ہیں. پہلے لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے اندر ہماری 9% گروتھ ریٹ ہوئی ہے.
اسمال اور میڈیم کے اوپر پرابلم یہ ہے کہ ان کو بینکس قرضے نہیں دیتے. اب ان کے لیے فائنانس منسٹر طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کیسے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو قرضے دے سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کولیٹرل نہیں ہوتا. ان کے لیے پوری پالیسی ڈیوائز کریں, اور جو ریگولیشنز ہیں ان کو آسان کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ اتنے زیادہ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری چلنے کا, اس کا وہ رجسٹری نہیں ہوتے ڈر کے ریگولیشن سے, تو اس کے اوپر پوری اب انسینٹیوائز کر رہے ہیں ان کو. جو ایگریکلچر ہے اس میں ہم کئی چیزیں کر رہے ہیں. ایک تو پنجاب نے بڑا زبردست کام کیا, کسان کارڈ لے کے آ رہا ہے. کسان کارڈ سے ایک ڈیٹا بیس ہوگا, سارے کسانوں کو رجسٹر کر رہے ہیں ہم, اور جو چھوٹا کسان ہے, چھوٹے کسان کو جو 13 ایکڑ سے کم کسان ہے, اس کو ڈائریکٹ سبسڈائز کریں گے, ان کو کھادوں کے اوپر, ان کی پیسٹیسائڈز کے اوپر. پھر اگر کوئی جس طرح بکھر میں ابھی میں نے سنا ہے کہ وہاں ان کی جو فیل ہو جاتی ہے, اب 3 سال سے ان کے جو چنے کی کراپ فیل ہوگی, ان کو ڈائریکٹ مدد کریں گے. تو یہ پہلی دفعہ ایک کسان کارڈ کے ذریعے ڈائریکٹ مدد کریں گے اپنے کسانوں کے لیے. پھر جو بھی اس باری فائنانس منسٹر نے جو پیسہ رکھا ہے $60 ارب فیڈرل گورنمنٹ نے, سوری 60 ارب روپیہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے رکھا ہے, جو پچھلی گورنمنٹ کے آخری سال میں 1.5 ارب تھا. تو یہ جو 60 ارب ہے اور اس کے اوپر جو 100 ارب کی چھوٹ دی ہے ٹیکسز کے اوپر ایگریکلچر سیکٹر پہ, کوشش یہ ہے کہ اب ہم ایگریکلچر سیکٹر کے اندر وہ کام کریں جو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا, ریسرچ, سیڈ ڈیولپمنٹ. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہماری پروڈکٹیوٹی اگر آپ دوسری دنیا کے ملکوں سے دیکھیں تو پاکستان تقریباً سب سے کم پروڈکٹیوٹی ہے ہماری. تو بڑی جلدی اگر ہم اس پہ کام کر لیں تو جس طرح اس بار ریزلٹس آئے ہیں, اور ہمارا آگے مسئلہ بھی فوڈ سیکیورٹی کا ہے, کیونکہ ہم اب فوڈ امپورٹر بن چکے ہیں. گندم بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, چینی بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, ہمیں دالیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں, اور ایڈیبل آئل تو خیر پہلے بھی ہم امپورٹ کرتے تھے. تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی پہلے تو اپنی پیداوار بڑھائیں تاکہ آگے بڑھتے ہوئے آبادی کے لیے ہم فوڈ سیکیورٹی پرووائڈ کریں, لیکن اس کے علاوہ اپنی پروڈکٹ, اس کے علاوہ جو کسان ہیں اس کو ڈائریکٹ چھوٹے کسان کو سبسڈائز کریں, کیونکہ اصل ہمارا 70% تو چھوٹا کسان ہے, اور اس کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, وہ آڑتی سے پھنس جاتا ہے. اور اس کی ہم نے کسان کی اور مدد کرنے کے لیے کیا فیصلہ کیا, کسان مارکیٹس. یہ چائنا سے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ورچوئل مارکیٹس بنائی ہوئے ہیں جو کسان اور ہول سیلر یا ریٹیلر کو وہ اکٹھا کر دیتے ہیں. وہ ڈائریکٹلی کسان سپلائی کرتا ہے ریٹیل کو, اس کو لوگوں کو بھی سستی چیزیں ملتی ہیں, بیچ میں جو مڈل مین اڑ جاتا ہے, اور کسان کو بھی اونچی پرائس ملتی ہے. اس کے اوپر اب انشاءاللہ ہم پورا کام کر رہے ہیں. پھر جی پاکستان کا جو بڑا مسئلہ ہے دودھ. اب دودھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک بچوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ نیوٹریشن ہے, پروٹین ہے. اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے, کیلشیم ہے. پرابلم ہمارا یہ ہے کہ جو کھلا دودھ بکتا ہے وہ زیادہ تر کنٹامنیٹڈ ہے, اور پھر جب ہم ان کو جو کنٹامنیٹ دودھ کو ہٹاتے ہیں تو اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے. تو ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کی جینیٹک امپروومنٹ کریں گایوں کی اور بھینسوں کی, اور اس کے لیے ہم باہر سے اب یہی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں جس سے ان کی ہم جینز کو امپروو کر سکیں. انشاءاللہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ 1-2 سالوں کے اندر 2 سالوں میں اس کا امپیکٹ پڑ جائے گا, اور اس کے لیے ہم نے کافی پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو لائف سٹاک ہے وہ امپروو ہو. اتنی زیادہ ہمارے پاس گائے بھینسیں ہیں لیکن ان کی پروڈکٹیوٹی بہت ضرور. چائنا میں 6 گنا زیادہ ان کو وہی دودھ لیتی ہے گائے سے جس پاکستان کے مقابلے میں. تو اگر ہم دگنا بھی کر لیں تو یہ بہت بڑا امپیکٹ پڑ جائے گا ہماری جو امپورٹنٹ ہے دودھ سپلائی کے لیے. اچھا اسپیکر صاحب, اب میں واپس ریورٹ کرتا ہوں کہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ان اصولوں کے اوپر واپس جانا چاہیے جس ویژن کے مطابق پاکستان بنا تھا. جو 3 چیزیں, انسانیت, انصاف اور خودداری. سب سے پہلے تو مجھے اس بجٹ میں سب سے بڑی خوشی ہوئی
کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پیسہ ہم نے سوشل پروٹیکشن کے لیے دیا ہے. ہماری تاریخ میں کبھی اس کے قریب بھی ریسورسز کبھی بھی نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے نہیں کیا. جو مدینہ کی ریاست میں جو اصول رکھا گیا تھا، پیسے نہیں تھے ابھی ان کے پاس. شروع میں مدینہ میں مسلمان بڑے غریب تھے، لیکن رسول اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ جو کمزور طبقہ ہے، جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، جو معذور ہیں، غریب ہیں، ان کو ریاست نے ان کی ذمہ داری لی تھی. یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنی تھی. تو پاکستان شروع سے ہی ہمیں جس طرف جانا چاہیے تھا ہم نہیں گئے، ہم دوسری طرف چلے گئے. ہم نے کہا پہلے پیسہ آئے گا پھر ویلفیئر اسٹیٹ بنے گی، کہ جو اوپر سے جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا، پیسہ ہوگا تو پھر وہ پیسہ نیچے آئے گا. یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ مدینہ کی ریاست میں نہیں تھا. پہلے انہوں نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی، پہلے ریاست نے ان کو اوپر اٹھایا اور پھر خوشحالی آئی. اصل میں جو ایمان والے لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کامیابی تو اللہ نے دینی ہوتی ہے، کوشش انسان کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے. وہ پھر سے میں یہ کہوں گا، وہ غریب کی آواز سنتا ہے. جب آپ نچلے طبقے کی مدد کرتے ہیں، دکھی انسانیت کی، اوپر والے سے برکت آتی ہے. اور یہ ہمارے سامنے میں دو مثالیں دینا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب. چائنا اور ہندوستان دونوں کی آبادیاں 1 ارب سے زیادہ ہیں. 35 سال پہلے چائنا تقریباً ادھر ہی کھڑا تھا جدھر ہندوستان کھڑا تھا. آج چائنا کدھر چلا گیا اور ہندوستان کدھر ہے؟ انہوں نے کیا کیا اور جو ہندوستان نے نہیں کیا؟ ہندوستان میں بھی حالات بہتر ہوئے، ہندوستان میں بھی ان کو پچھلے 30 سال میں ترقی کی، لیکن ہندوستان میں امیر اور غریب میں فاصلہ بڑھتا گیا. آج وہاں غربت بھی ہے اور سب سے زیادہ امیر لوگ ہیں. چائنا نے کیا کیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا، جو مدینہ کی ریاست میں فیصلہ کیا دنیا کے عظیم لیڈر نے، کہ ہم سب سے پہلے نچلے لوگوں کو اوپر لے کے آئیں گے. اور ہم چائنا گئے اور ہم نے دیکھا انہوں نے کیا کیا جو طریقے اختیار کیے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. تو اسپیکر صاحب یہ دنیا میں ایک معجزہ ہے. 70 کروڑ لوگوں کو انہوں نے 35 سال میں غربت سے اٹھا کے اوپر لے گئے. اور ابھی اسی سال پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اناؤنس کیا کہ چائنا میں ہم نے ایکسٹریم پاورٹی ختم کر دی. یہ دنیا کی تاریخ میں اتنا یہ کبھی ہوا ہی نہیں، یہ معجزہ ہے. لیکن جیسے جیسے وہ غریبوں کو اوپر لیتے گئے، چائنا بھی ایک اکنامک جائنٹ اور سپر پاور بن گیا. ہندوستان نے، اس کے پاس بھی اتنی بڑی مارکیٹ تھی، لیکن انہوں نے یہ سٹیپس نہیں لیے. تو ایک سکالر تھے محمد عبدو، بہت بڑے اسلام کے سکالر تھے. وہ جب یورپ سے 100-125 سال پہلے جب وہ واپس آئے مصر، تو انہوں نے مصر میں کہا کہ یہاں مسلمان تو بڑے ہیں لیکن یہاں اسلام بہت کم ہے. اور جب یورپ گئے، یورپ کہتے ہیں یورپ میں جو میں نے دیکھا مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان اصولوں کے اوپر چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. آج آپ اسکینڈینیوین ممالک میں چلے جائیں، سب سے بہتر اگر میں دنیا میں پھرا ہوں تو انسانیت کا نظام آج اسکینڈینیویا میں ہے. آپ وہاں خوشحالی دیکھیں کیسی ہے اور ان کی انسانیت دیکھیں کیسی ہے. ہر انسان کی قدر ہے، اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں، جانوروں کی قدر ہے وہاں. اور وہ بھی میں کہہ دوں کہ وہ بھی حضرت عمر کا قول تھا کہ اگر کتا بھی میری ریاست میں بھوکا مرتا تو میں ذمہ دار ہوں. یعنی یہ ہے انسانیت کا تقاضا. اور ان ملکوں میں جو ہم جن کو مسلمان نہیں کہتے، لیکن مسلمان ملکوں میں آپ دیکھ لیں، ہمارے ملک میں دیکھ لیں کہ امیر امیر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب ہوتا جاتا ہے.
کوئی سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک نہیں ہے. ہمارا آج فیملی سسٹم نہ ہو, ہمارا خاندانی نظام نہ ہو, تو یہاں تو لوگ بھوکے مرتے رہے. ہمیں تو آج اگر کسی نے بچایا ہوا ہے تو وہ ہمارے ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم نے بچایا ہوا ہے. کوئی بے روزگار ہوتا ہے تو وہ اندر لے لیتے ہیں, ساری فیملی اس کا دھیان رکھتی ہے. ہمارے تو کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے. میں پہلی دفعہ جب برطانیہ گیا تو میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. آپ کوئی آدمی کسی گورنمنٹ کے بیمار ہو, آپ کسی ہسپتال میں چلے جائیں, آپ کا مفت علاج تھا. سارے غریب سے غریب آپ ہوں, آپ کو مفت تعلیم ملتی تھی اور کوالٹی کی تعلیم ملتی تھی. کئی ان کا پرائم منسٹر ایک آدھ بنا, وہ بھی ایک سرکاری اسکولوں میں مفت پڑھ کے بنا. ادھر آپ بے روزگار ہوتے ہیں, ان امپلائمنٹ بینیفٹس ملتی ہیں جب تک آپ کو روزگار نہیں ملتا. عدالت میں غریب آدمی جاتا ہے, اس کو لیگل ایڈ ملتی ہے مفت کی, اس کو وکیل ملتا ہے. ہم نے تو پہلی دفعہ یہ دیکھا. یہاں تو اس طرح کا کانسیپٹ ابھی تک تھا ہی نہیں. تو یہ میں آج فائنانس منسٹر آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ پہلی دفعہ پاکستان اس طرف نکل گئی ہے جدھر ہم آج سے 74 سال پہلے جانا چاہیے تھا, اسلامی فلاحی ریاست. ہم نے 500 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہوا ہے, ایک نیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں, کامیاب جوان, کامیاب پاکستان. کامیاب جوان اس کا حصہ ہے, اوور آل کامیاب پاکستان. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم 40 سے 50 لاکھ جو ہمارے سب سے نچلا طبقہ, اور ہمارے پاس تقریباً سارا ڈیٹا بیس تیار ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہمارے پاس اگلے مہینے تک سارا پاکستان کا ہم اپنا ڈیٹا بنایا ہے کہ ساری انکم لیولز کے ہمارے پاس اب ڈیٹا آ گیا ہے کہ کون سی فیملی کے کتنے پیسے ہیں, کتنی انکم ہے. اور اس کے مطابق ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو نچلا 40 سے 50% خاندان ہیں ان کو ہم اس کامیاب پاکستان کے نیچے لانے لگے. 500 ارب ان کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. اس میں 4 چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے سستے سود کے بغیر قرضے. کسان جو ہوں گے ان کو 3 لاکھ دیں گے سود کے بغیر قرضہ, چھوٹے کسانوں کے لیے. اور جو شہر کے اندر ہم ان کو پیسے دیں گے تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکے. دوسری چیز ہم اسپیکر صاحب ان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو وہ ہم اس ملک میں کریں گے. ہیلتھ کارڈ, ہیلتھ انشورنس. جو میں اپنے جو ہمارے پی ٹی آئی کے 3 صوبے ہیں, پنجاب, پختونخوا اور جی بی, ان کو میں آج خاص یہ اس لیے مجھے خوشی سے میں ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. اور بلوچستان وہ ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے, ادھر بھی میری جام کمال سے بات ہو چکی ہے کہ سارے شہریوں کو ہم نے, سارے جتنے بھی خاندان ہیں ان سب کو ہم نے ہیلتھ انشورنس دینی ہے. اسپیکر صاحب, یہ جو بھی جس نے بھی دیکھا ہوا ہے, جس نے اس ملک میں غربت دیکھی ہے, سب سے بڑا عذاب ایک غریب خاندان پہ ہوتا ہے جب وہاں ایک بیماری ہو جاتی ہے. پہلے ان کے بجٹ نہیں مل رہا ہوتا ہے, وہ مشکل سے اپنے گھر کا گزارا کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک فرد جب بیمار ہوتا ہے یا اس کو کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, وہ قرضے لیتے ہیں, سارا خاندان غربت کے نیچے چلا جاتا ہے. یہ جو چیز کی ہے, میں اپنی ساری, اگر میں اچیومنٹ کو کہوں کہ جس سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے, وہ یہ ہیلتھ انشورنس ہے. اور یونیورسل ہیلتھ انشورنس, یہ امریکہ جیسی جگہ میں نہیں ہے. اسپیکر صاحب, ڈیولپڈ ملکوں کے اندر بھی پریمیم دینا پڑتا ہے ہیلتھ انشورنس کا. یہاں مفت انشورنس دے رہے ہیں اپنے سارے خاندانوں کو. یہ میں نے آپ کو بتایا جتنے صوبے ہمارے نیچے ہیں. اور یہ صرف ایک ہیلتھ انشورنس نہیں ہے اسپیکر صاحب, یہ ہیلتھ سسٹم ہے. یہ اب پاکستان میں ماڈرن ہیلتھ سسٹم انشاءاللہ بنے گا. وہ کیسے؟
اب کیا ہوتا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل صرف بناتے ہیں دیہاتوں کے اندر، چھوٹے شہروں میں، بڑے شہروں کے اندر صرف کمرشل ہاسپٹل بنتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر صرف وہاں آتا ہے، کیونکہ چھوٹے شہروں میں وہ پیسے نہیں دے سکتے، غریب آدمیوں کے پاس بائنگ پاور نہیں ہوتی، تو وہ وہاں ہاسپٹل نہیں جاتے. یہاں سرکاری ہاسپٹل جب آپ لے کے جاتے ہیں ڈسٹرکٹس میں، وہاں ڈاکٹرز نہیں جاتے، وہاں آپ ہاسپٹلز دیکھیں وہ خالی پڑے رہتے ہیں، بڑی مشکلوں سے ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے ہیں. پختونخوا میں انہوں نے ایکسٹرا ان کے لیے پیسے دیے تاکہ ڈاکٹرز جا سکیں. اب یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، اس سے اب دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس بائنگ پاور آ گئی ہے، وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں، وہ پیسے دے سکتے ہیں. اور ہیلتھ کارڈ صرف سرکاری ہاسپٹل میں نہیں، کسی بھی ہاسپٹل کے اندر ہیلتھ کارڈ استعمال ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں سارے ملک میں ہاسپٹلز بنانے کے لیے، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. پرائیویٹ سیکٹر آئے گا اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہم اب آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ اوقاف کی زمین، ویکیو ٹرسٹ کی زمین ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو سستے داموں کے اندر ہم ہاسپٹلز کے لیے دیں گے، کیونکہ اتنی مہنگی زمین ہے شہروں کے اندر، اور تاکہ وہ جب ہاسپٹل بناتے ہیں ان کے پاس اتنا موقع نہیں ہوتا کہ اپنا ریکور کرنے کے لیے کاسٹ، تو ان کو سستی زمینیں دیں گے. جو بھی میڈیکل اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی وہ ڈیوٹی فری باہر سے امپورٹ کروائیں گے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. اور انشاءاللہ میرے خیال میں یہ جو ایک ایسا ہم نے قدم اٹھایا ہے، یہ ایک ریولوشنری سٹیپ ہے. اور یہ نمبر 1 قرضے، نمبر 2 ہیلتھ کارڈ ان کو دیں گے ساری فیملیز کو، وہ ویسے بھی ہم کور کر رہے ہیں. تیسری چیز ہم نے ان کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن، ایک فرد کو ایک خاندان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے تاکہ اس کے پاس ہنر آ جائے، تاکہ وہ کمائی اپنی کر سکے. اور پھر اسپیکر صاحب جو اس کے بعد اس کے بعد جو ہمارا بڑا زبردست انشاءاللہ یہ پروگرام ٹیک آف کرنے والا ہے، لو کاسٹ ہاؤسنگ. عام لوگوں کے لیے وہ گھر جو کہ لوگ خرید نہیں سکتے تھے اب تک، تنخواہ دار طبقہ ہے، ویلڈر ہے، مزدور ہے، کسی کے پاس کیش نہیں تھا گھر اپنا بنانے کے لیے. اس لیے ہمارے شہروں کے اندر کچی آبادیاں پھیلتی جا رہی ہیں، کیونکہ کسی نے سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کیسے گھر شہر میں خرید سکتا ہے. اور یہ ساری جگہ پہ آپ دیکھ لیں، کراچی میں اتنی مہنگی زمین ہے، وہاں تقریباً 30-40% کراچی کچی آبادیاں ہیں، لاہور کے اندر کچی آبادیاں ہیں، بڑے شہروں میں کدھر سے غریب آدمی آ کے شہر میں اکوموڈیشن لے سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے کہ ہم نے اب بڑی محنت سے ایک قانون جو پھنسا ہوا تھا عدالتوں کے اندر، کئی سالوں سے پھنسا ہوا تھا، فورکلوجر لا، وہ ہم نے عدالتوں سے کلیئر کروایا. پھر بینکوں سے بیٹھے، پھر بینکوں کو انٹرسٹ کیا اس کے اندر. ابھی بینکوں کو پریکٹس نہیں ہے، ان کو عادت نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کے لیے، لیکن ان سے ہم مسلسل میٹنگز کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی ان کو زور لگا رہے ہیں کہ وہ قرضے دیں چھوٹے طبقے کو. لیکن ایک اور اب ہم نے جو مائکرو فائنانس کو، یعنی وہ کمپنیز جو کہ مائکرو فائنانس دیتی ہیں چھوٹے لوگوں کو جس میں اخوبت ہے، انشاءاللہ اب ہمارا پورا پروگرام ہے کہ یہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، یہ سب سے پہلے یہ جو 40 لاکھ نیچے خاندان ہیں ان کو ہم اس لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر شامل کریں. پھر اسپیکر صاحب احساس پروگرام اب ہمارا اس اگلے مہینے، جس طرح میں نے کہا، ہمارے پورا ڈیٹا بیس پاکستان کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اب یہ ڈیٹا بیس کمپلیٹ ہوگا، اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ سٹیپ ہے کہ اب ہم نے وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں، اور جتنے بھی کریانہ سٹورز ہیں اور یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کے اندر وہ آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں، ان کے پاس وہ ہوگا جو ڈیوائس، اور ان کے ذریعے 1.20 کروڑ خاندانوں کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے احساس کے ذریعے. یہ اسپیکر صاحب یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ جو نچلا ہمارا، آپ سوچ لیں 1.20 کروڑ خاندان، ان کو ڈائریکٹ سبسڈی کس چیز کی دیں گے؟ کیونکہ ایک انٹرنیشنلی مہنگائی بڑھ رہی ہے، کموڈٹیز کی قیمت ریکارڈ پہ گئی ہوئی ہے پچھلے 1 سال کے اندر، تو ہم ان کو
جو بیسک ہے، گھی ہے، آٹا ہے، چینی ہے، جو ایک عام آدمی دالیں ہیں، ان کو ہم یہ جو 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان ہوں گے، یہ کسی بھی کرانہ سٹور اور یوٹیلیٹی سٹور پہ ان کا ہمارا ڈیٹا بیس پہ ہوں گے، یہ وہاں جا کے سبسڈائزڈ آٹا اور یہ جو بیسک چیزیں ہیں جو کھانے پینے کی یہ لے سکیں گے۔ اور پھر 90,000 ہم اسکالرشپس، انڈر گریجویٹ اسکالرشپ اپنے غریب طبقے کو دے رہے ہیں، جو بھی نیچے۔ اچھا اسپیکر صاحب، پھر اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اب ڈائریکشن ہے وہ نکل گیا ہے، جو کہ پاکستان کی ویژن ہے کہ ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا ہے پاکستان۔ میں یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے جو بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں جو ہم نے پناہ گاہ بنائی ہوئی ہیں، جو مزدور ہیں بیچارے، جو محنت کش لوگ جو کہ سارا دن مزدوری کرتے ہیں اور پھر بچا کے پیسہ اپنے بیوی بچوں کو بھیجتے ہیں، تو اب ہماری پناہ گاہ کا جو جال ہے وہ انشاءاللہ ہم سارے پاکستان میں ان ایریاز میں دیتے ہیں جدھر باہر سے لوگ مزدوری کرنے آتے ہیں، تاکہ وہ سو بھی سکیں، ان کو کرایہ بھی نہ دینا پڑے، ان کو کھانا پینا بھی مل جائے، وہ صاف ان کو نہا دھو بھی لیں، اور اس کے بعد جو بھی پیسہ ان کا بچے وہ سیدھا اپنے گھر میں بیوی بچوں کو بھیجیں۔ اچھا اسپیکر صاحب، اب میں اپنے دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں، انصاف۔ دیکھیں، یہ مدینہ کی ریاست میں انصاف کو ڈیفائن کیا گیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا تھا کہ انصاف کیا ہے۔ انہوں نے 2 ڈیفینیشنز دی تھی۔ انہوں نے نمبر 1 یہ کہا تھا کہ میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ دوسرا، اس سے ریلیٹڈ ان کی حدیث تھی کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے قانون، کمزور کے لیے دوسرا، یعنی جدھر طاقت کی حکمرانی تھی، قانون کی حکمرانی نہیں تھی، وہ قومیں تباہ ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن کیا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ سو جو انصاف ہے یہ بیسس ہے سویلائزیشن کا، کیونکہ جنگل کے قانون کے اندر مائٹ از رائٹ ہے، انسانی قانون انسانیت کا جو سویلائزیشن وہ ڈیپینڈ ہی کرتا ہے جدھر انصاف ہو۔ ابن خلدون جو سمجھے جاتے ہیں کہ ماڈرن ہسٹری کے باپ سمجھے جاتے ہیں، ابن خلدون نے کہا، لکھتے ہیں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا اس لیے ہے کہ اس کی زمین پہ انصاف قائم کرنے کے لیے۔ تو اسپیکر صاحب، یہ جو بیسس ہے قانون کی حکمرانی، یہ ہے بیسس ایک سوسائٹی کا۔ آج اگر آپ دنیا کی تاریخ سٹڈی کر لیں تو معاشرہ تو وہی اوپر گیا، خوشحال وہ ہوا جدھر انصاف ہے۔ شیر شاہ سوری کی میں پڑھ رہا تھا کہ جب وہ اوپر آئے، وہ تو ان کو ایک جاگیر دی گئی۔ شیر شاہ سوری کی جو جاگیر اٹھے، شیر شاہ سوری ادھر سے کیسے اٹھا کہ اس نے اپنی جاگیر میں سب سے پہلے جتنے بڑے بڑے ڈاکو تھے ان کو اس نے فارغ کیا۔ جیسے ہی اسپیکر صاحب، جیسے ہی اس نے جو بڑے بڑے وہاں گینگز پھرتی تھی ڈاکوں کے، ان کو فارغ کیا، امن آ گیا۔ جیسے ہی امن آیا تو ارد گرد کی جتنی جاگیریں تھیں وہ سارے جو تاجر تھے وہ شیر شاہ کے جاگیر میں آ گئے، کیونکہ وہاں امن تھا، وہاں خوشحالی آ گئی۔ ساروں کو دنیا میں ارد گرد ہو گیا کہ سب کو شیر شاہ سوری کا نام پتہ چل گیا کہ سب سے زیادہ خوشحال تھا وہ۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے دلی کی سلطنت دیکھ لیں، بلبن تھا تو ایک
وہ آدمی تھا جو کہ انصاف پسند تھا، وہاں خوشحال تھا۔ علاؤدین خلجی اس کے دورے میں خوشحالی تھی۔ جیسے ہی جس معاشرے کے اندر جب طاقت کی حکمرانی آتی ہے، یعنی جنگل کا قانون آتا ہے، وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ آج دنیا میں مجھے ایک ملک بتا دیں جو خوشحال ہے اور ادھر قانون کی حکمرانی اور انصاف نہ ہو، اور ایک ملک مجھے بتا دیں جو غریب ہے جدھر انصاف ہو۔ یہ کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے۔ اس کو میں آپ کو اور سپیل آؤٹ کر دیتا ہوں۔ سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز نے ایک پینل بنائی، اس کا نام ہے فیکٹ آئی پینل۔ فیکٹ آئی پینل نے انویسٹیگیٹ کیا کہ یہ امیر اور غریب ملک میں فاصلے کیوں پڑ رہے ہیں۔ امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں، غریب غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، ان کی جو کنکلوژن ہے وہ ہمارے ملک کے لیے بڑی ریلیونٹ ہے۔ وہ فیکٹ آئی پینل نے یہ کہا کہ غریب ملکوں سے، ڈیولپنگ ورلڈ سے ہر سال 1000 ارب ڈالر منی لانڈر ہو کے امیر ملکوں اور آف شور بینکس میں چلے جاتے ہیں۔ 1000 ارب ڈالر۔ ہمارا سنیں، ہمارا کتنا بجٹ ہوگا؟ 60-70 ارب ڈالر کا۔ ہمارا بجٹ 22 کروڑ لوگوں کا 60-70 ارب ڈالر۔ 1000 ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے امیر ملکوں پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنا بڑی تباہی آ رہی ہے دنیا میں آنے والے دنوں میں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں اکنامک مائیگرنٹس افریقہ سے جا رہے ہوتے ہیں وہاں یورپ کے اندر، ادھر ساؤتھ امریکہ سے امریکہ میں جا رہے ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، بچے سارے اٹھا کے ڈوب رہے ہوتے ہیں کشتیوں میں، وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں امیر ہیں، اور جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہ غریب ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ منی لانڈرنگ ہے۔ اسپیکر صاحب، جب ایک ملک کی تباہی آتی ہے تو اس کے امیر، اس کا وہ پٹواری اور تھانے دار اور سرکاری نوکر یہ بھی نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن تباہی نہیں، ملک کو تباہ نہیں کرتے۔ ملک کو تباہ کرتا ہے کہ جب پرائم منسٹر عمران خان اور اس کے وزیر، جب ہم پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیجتے ہیں، تب وہ ملک کی تباہی آتی ہے۔ جب یہ جو فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے کہ 1000 ارب ڈالر جو جا رہا ہے ان کو غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں، یہ کوئی غریب لوگ تو نہیں چوری کر رہے نا، یہ تو طاقتور لوگ پیسہ چوری کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی، طاقتور کو جو چھوٹ دے دیتی ہیں اور کمزور کو پکڑ لیتی ہیں۔ کوئی قوم ہی نہیں ترقی کر سکتی۔ کوئی مجھے دنیا میں بتائیں، آپ ساری دنیا کی تیسری دنیا، سارے افریقن ریپبلکس دیکھ لیں، کتنے ملک ترقی کر رہے ہیں جدھر یہ ہو رہا ہے۔ اور اسپیکر صاحب، یہی سٹرگل ہے، پاکستان کی سٹرگل ہے رول آف لا کی۔ مجھے بھی اب کل میں دیکھ رہا ہوں، کل آیا جی کہ ایک سندھ کے ایم این اے، اس کو نیب کے لوگ پکڑنے گئے، ادھر کراؤڈ اکٹھا ہو گیا، انہوں نے نیب کو لوگوں کو مارا، پولیس نے مدد نہیں کی۔ تو یہ کیا، اس کا کیا مطلب کہ میں اگر 1000-2000 آدمی جمع کر لوں، میں جو مرضی قانون توڑ دوں، میں قانون کے اوپر چلا جاؤں گا؟ یہ ہے جنگل کا قانون، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ ایک سیولائز ملک کے اندر ملک نہیں چل سکتا ایسے۔ یہی نیب تھی، 20 سال سے وہی قانون ہے، 10 سال 2 حکومتیں یہاں بیٹھی رہی ہیں، ان کے سامنے وہی قانون تھا، کیوں نہیں چینج کیا؟ جب اب آیا تو شور مچ گیا نیب کے اوپر۔ کیوں فرق کیا ہوا کہ پہلی دفعہ نیب بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہی ہے، شور مچ گیا سارا۔ بھئی آپ کی حکومت آئی تھی، چینج کر دیتے اس کو۔ تب کیوں وہ ٹھیک تھا؟ کیونکہ وہ بڑے لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی، اور اس لیے کرپشن بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ 20 سال سے بیٹھی ہے، جب تک آپ بڑے لوگوں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے، کوئی دنیا کا ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، اور وہ ملک سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی کا بالکل ٹھیک کال ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا۔ دیکھ لیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں، خوشحالی دیکھیں وہاں، اور ہم جو اپنے آپ کو مانتے ہیں اس عظیم شخصیت کی امت، ہمارا حال دیکھ لیں۔
اور ہمارا ہی نہیں، اور دیکھ لیں مسلمان دنیا میں کیا حالات ہیں آج کل. اسپیکر صاحب، جو دوسرا جو آج سے اتنی دیر پہلے جب ہم نے یہ پارٹی شروع کی تھی تو ہم نے جو انسانیت اور انصاف کا رکھا تھا وہ اس لیے تھا کہ جب تک یہ کرپشن تو سمٹمز ہے نا انصافی کی، یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ سمٹمز ہیں جس ملک میں انصاف نہیں ہے. کیوں نہیں اسکینڈینیویا کے اندر قبضہ گروپ، کیوں نہیں زمینوں کے قبضے کر رہے وہاں؟ کیونکہ ان کی پشت پہ بیٹھے ہوتے ہیں. جب اوپر سے کرپشن تو اوپر سے نیچے آتی ہے. جب آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں ایک نون قبضہ، ابھی لاہور میں نون قبضہ گروپ، اس کی جا کے جب اس کا جو قبضہ جو سرکاری زمین پہ اس نے کیا ہوتا وہ چھڑوایا تو کہا گیا جی کہ یہ دیکھیں جی یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. بھئی آپ کے پاس لینڈ ریکارڈز ہیں، آپ جائیں عدالتوں کے پاس، عدالتیں تو آزاد ہیں. اب یہاں کون عمران خان ٹیلی فون کر رہے ہیں جی کہ آپ یہ رد دیں؟ ہمیں کون؟ سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ آزاد ہے. آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ آزاد نہیں ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہماری حکومت اس کو کنٹرول کر رہی ہے؟ تو سارے آزاد ہیں. اسپیکر صاحب، بات یہ ہے کہ اگر پاکستان نے اپنے پوٹینشل پہ پہنچنا ہے، یہ جنگ اس قوم نے جیتنی ہے. طاقتور لوگوں کو جب تک ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، اچھا. اور تیسری چیز، یہ میرا آخری پوائنٹ ہے، خودداری. اسپیکر صاحب، جب سے پاکستان بنا ہمارے اندر ایک بڑی بدقسمتی ہے. ہمارا لیڈر عظیم تھا قائد اعظم محمد علی جناح، ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان تھا. واہ واہ. اور جو ہمارے جس کی ہم امت ہے، میں صرف ایک چھوٹی سی چیز نریٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنی بڑی خواب تھی پاکستان. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مقام کیا تھا، ہم نے کیا بننا تھا. اسپیکر صاحب، جب مدینہ پہنچے، مدینہ میں پہلی 625 میں پہلی جنگ بدر ہوئی، 313 لڑنے والے، مشکل سے سروائیو کیا جنگ احد اور جنگ خندق میں. اس کے بعد 628 اور 629 دو خط لکھے انہوں نے. ایک بیزنٹائن ایمپائر کا جو سیزر تھا اس وقت، ہرکلیس، اس کو لکھا. دوسرا جو پرشین ایمپائر اگلے سال لکھا، جو کہ پرشین ایمپرر تھا. دو سپر پاورز تھی. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اگر آپ اس پیغام پہ چلیں گے یہ آپ کی بہتری ہے. اب سوچیں کہ ایک چھوٹا سا جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں، انہوں نے کیا ہمارے لیے کیا اس سے سبق ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی انسان کے سامنے نہیں جھکتا، چاہے وہ رومن ایمپرر ہو اور چاہے وہ پرشین ایمپرر ہو. اور کون سوچ رہا تھا کہ وہی جو بڑے ایمپائرز تھے، سپر پاورز تھی، وہ دیکھتے تھے یعنی وہ دیکھیں یہ تو آج تو ماڈرن ڈے ہے، ان دنوں میں تو اونٹ کی ٹریول تھی. تو سوچیں کہ اتنی تیزی سے وہ کیسے کولیپس کر گئے. دیکھیں جو لا الہ الا اللہ ہے نا، وہ انسان میں غیرت دیتا ہے، اور غیرت کے بغیر نہ کوئی انسان بڑے کام کرتا ہے، نہ آج تک قومی غیرت کے بغیر کوئی ملک اٹھا ہے.
स्पीकर साहब, मैं आज जो एक पीरियड मैं तब उधर बैठता था असेंबली में, इन लोगों के साथ ही मैं होता था उधर, ऑपोजिशन में था, पीपल्स पार्टी भी होती थी वहां मेरे साथ। तो एक मुल्क ने फैसला किया कि अमेरिका की वॉर ऑन टेरर ज्वाइन करने का। मैं आज इसके ऊपर इसलिए बात करना चाहता हूं कि ये मैं बड़ा, अगर मेरी सारी जिंदगी में जो मैं सबसे ज्यादा पाकिस्तानी होते हुए मुझे जिल्लत फील हुई है वो इस टाइम पे हुई है, तो इसलिए मैं आज इसकी बात करना चाहता हूं। हमने फैसला किया कि जनाब हम फ्रंट लाइन स्टेट बन जाएंगे अमेरिका की वॉर ऑन टेरर। मैं उस वक्त, एक सीट थी मेरी तब भी, मैं बार बार कहता था कि ये इससे जंग से हमारा ताल्लुक क्या है? अल-कायदा अफगानिस्तान बैठी हुई है, मिलिटेंट तालिबान अफगानिस्तान में, हमारे पास तो वो भी नहीं थे। हमने क्या किया है कि हम उनकी जंग में शिरकत कर दें? वो जो पीरियड है वो मैं इसलिए चाहता हूं कि हम हमेशा के लिए, मेरी कौम सीखे। कौम, एक इंसान, एक इदारा आगे तब बढ़ता है जब अपनी गलतियों से सीखता है। वो जो हमने हिमाकत की, मैं ये चाहता हूं कि मैं जरा पीरियड आपको, क्योंकि मैंने शिरकत की उसमें, वो जब मीटिंग्स हो रही थी, जब वहां फैसले किए गए, फैसला यह किया गया कि नहीं जी अमेरिका बड़ा नाराज है। लफ्ज इस्तेमाल किया गया जो उस मीटिंग में होंगे कि वुंडेड बेयर है, किस तरफ भी हाथ मार देगा, हमें कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, मदद करें, दहशतगर्दी हुई थी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जो हमने किया उसके बाद, कोई कौम किसी और की जंग में शिरकत करके 70,000 अपने लोगों की कुर्बानी देती है, $150 अरब अपने मुल्क से, उससे भी ज्यादा गया होगा, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि यहां तो कोई क्रिकेट टीम नहीं आती रही। इन्वेस्टर ने कहा ना पाकिस्तान, यहां तो मुल्क को उन्होंने कह दिया द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड। तो हमने जो वो कहते रहे हम करते गए। एक टॉमी फ्रैंक्स, उनका कोई जनरल था, उसकी किताब मैंने उसमें एक सेंटेंस पढ़ा, उसने कहा कि वी न्यू मुशर्रफ वाज वनरेबल सो वी केप्ट पुशिंग हिम। वो जो वो कहे हम करने के लिए तैयार हो जाए। लोग अपने वहां पकड़ा दिए, उनको पकड़ के गुआंटानामो में भिजवा दिए। अपनी किताब में लिखा मुशर्रफ ने कि मैंने पैसे देकर लोगों को भिजवाया। किस कानून के तहत? यानी जो अपने लोगों की, अपनी कौम की, अपने लोगों की, अगर वो हुकूमत ही उनकी हिफाजत नहीं करती तो और किसने उनकी हिफाजत करना है? पकड़ा दिया जनाब अमेरिका को, गुआंटानामो में पहुंचा दिया। और यहां रुकी नहीं बात। कबायली इलाके में जी, वहां तोरा बोरा के बाद उनके थोड़े से अल-कायदा आ गया। अल-कायदा तोरा बोरा के बाद आ गए, ओपन बॉर्डर था कबायली इलाके में। हमें उन्होंने हुक्म किया कि आप जाके उनको अपनी फौज भेजो कबायली इलाके में। चंद 100 अल-कायदा के पीछे हमने अपनी फौज भेज दी कबायली इलाके में। अब जब फौज कबायली इलाके में जाएगी, वो अपने लोग थे उधर, जो फिर उधर से वो ड्रोन अटैक करें, वहां हमारे शहरी मर जाएं, उधर हमारी फौज जिसको पता ही नहीं कि किसके पीछे जा रहे हैं, चंद 100 लोगों के पीछे कबायली इलाके में गए। उसका नतीजा क्या हुआ? आधा हमारा कबायली इलाके के लोगों ने नकल मकानी की। वो कबायली इलाका अभी तक कहीं रिकवर नहीं किया। मेरी तरह का आदमी जो कहता गया कि ये गलत हो रहा है, मुझे तालिबान खान बना दिया। यानी वो मैं जब कहता था अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, जनाब ये प्रो तालिबान है। वो जो पीरियड था असद कैसर साहब, स्पीकर साहब, हमारी तारीख का सबसे, मैं अगर मुझे से कोई पूछे, सबसे स्याह वक्त था। हमें पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। अमेरिका हमारा दोस्त है? कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो? कई दुनिया में ये सुना है
کہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو، آپ کا اعلان ہے۔ اچھا وہ جو لوگ مرتے تھے، جن کے بیوی بچے مرتے تھے جب بم پھٹتا تھا، وہ جا کے وہ بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ پاکستانی فوج اور پاکستان سے، دونوں طرف پاکستانی مار رہے ہیں۔ میں نے جب پوچھا کہ یہ آپ جب اٹھاتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں اجازت دی ہوئی ہے؟ وہ آگے سے کہتے تھے کہ کیونکہ پاکستان نہیں ان کے پیچھے جا رہا، لہذا ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے۔ اسپیکر صاحب، ہمارا 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشت گرد، اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے ہمیں؟ اب سوچیں اگر انگلینڈ میں ہم ڈرون اٹیک کر دیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ ہمیں؟ تو اگر وہ نہیں اجازت دیں گے، اسپیکر صاحب اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہم نے کیوں اجازت دی؟ کیا ہم سب ہیومن ہیں؟ ہم آدھے انسان ہیں؟ یا کیا ہماری کوئی ویلیو ہماری جان کی نہیں جو اتنی کی؟ ہمارے ملک میں اجازت دی گئی، گورنمنٹ سے جھوٹ بولا لوگوں سے کہ نہیں جی ہم مذمت کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کی۔ ذلت دیکھیں کیا ہے کہ پہلے ان کو اجازت دے رہے ہیں اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ پبلک کو کہے کہ ہم نے اجازت دی ہوئی ہے، مذمت کر رہے ہیں جی ان کی۔ ایک میٹنگ ہوئی، اوپن ہیئرنگ ہوئی سینٹ کے اندر۔ اس میٹنگ کے اندر سینیٹر کارل لیون پوچھتا ہے ایڈمرل ملن سے کہ آپ یہ کیوں پاکستان میں یہ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں جب پاکستانی حکومت مذمت کرتی ہے؟ ایڈمرل ملن اوپن ہیئرنگ کے اندر کارل لیون کو کہتا کہ ہم پاکستان حکومت کی اجازت سے کر رہے ہیں۔ وہ آگے سے کیا کہتا؟ اب یہ شیم کی تو یہ بات ہے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ کیوں پاکستانی حکومت سچ نہیں بولتی اپنی لوگوں سے، کیوں دوگلی ہے؟ اور یہ اوپن، اسپیکر صاحب یہ اوپن کیبنٹ سینٹ کی ہیئرنگ پہ جو پبلک کے اندر ہوتی ہے اس میں یہ ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، ہمیں دنیا نے نہیں ذلیل کیا، ہم نے ذلیل کیا اپنے آپ کو۔ ہم اگر آج ان کو امریکہ کا کیا برا بھلا کہیں جب آپ نے خود اجازت دی ہوئی تھی اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے؟ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، مجھے کوئی انسٹنس بتا دیں کہ آپ کے ملک آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ کے لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے، اور وہ آپ ہی کو بمباری کر رہے ہیں آپ کے ملک میں۔ اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے؟ اور یہ ہم نے اجازت دی۔ اور اسپیکر صاحب پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں جی عزت نہیں ہے۔ جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا ایبٹ آباد میں اسپیکر صاحب اوورسیز پاکستانیوں کو جانتا ہوں، جتنی ذلت اوورسیز پاکستانی کو، لوگ کہتے ہیں ہم چھپ گئے، ہم دنیا کو فیس نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے تو ایک آپ ان کے لیے لڑ رہے ہیں جی ہم آپ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، اور پھر جناب جب اس کو یہاں مارا تو کیا ہمارا اعلیٰ ہمارے اوپر اتنا اعتماد نہیں کرتا تھا کہ ہمیں کہہ دے کہ آپ کریں؟ تو کیا وہ ہمارے دوست تھے یا دشمن تھے؟ ساری عوام کنفیوز پھر رہی ہے۔ اور جس طرح کی اسپیکر صاحب جس طرح کی چیزیں ان دنوں میں ہوئیں، ہماری جناب ساری سیلف اسٹیم ختم ہو گئی۔ مجھے یاد ہے ایک نئی چیز نکلائی، انلائٹنڈ ماڈریشن۔ ہم نے جی ایک کوئن کر دیا کہ ہم تو بڑے ماڈریٹ لوگ ہیں، اور ماڈریٹ کیا ہے؟ انلائٹنڈ ماڈریشن۔ اچھا اب انلائٹنڈ ماڈریشن کی عوام کو کیا سمجھ آنی ہے؟ مجھے بھی ابھی تک نہیں سمجھ کہ یہ کیا چیز ہے۔ لوگوں نے اس کا سمجھا کیا؟ کیونکہ ہماری لیڈرشپ اتنی متاثر تھی، لوگوں نے کیا کہا جی ساروں نے سوٹ پہن لیا اور انگریزی بولنی شروع کر دی۔ ٹی وی پروگرام پہ جاتے تھے، جو بھی جاتا تھا پہلے بیٹھ کے انگریزی بولتا تھا کہ میں انلائٹنڈ ماڈریٹ ہوں، پھر اردو شروع کرتا تھا۔ یعنی ایک ملک کی عزت نفس ہی ختم کر کے رکھ کہ ہمیں اپنے آپ سے شرم آنے شروع ہو گئی کہ جی ہم پتہ نہیں دہشت گرد ہیں۔ اور اسپیکر صاحب ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب
پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. ہمیں میرے سے پوچھا گیا جی کہ آپ پاکستان بیسز دے گا امریکہ کو. دیکھیں، میں اگلا سوال تو اسے یہ پوچھوں کہ جب ہم نے اتنی سروس دی، 70,000 لوگ ہمارے گئے، $150 ارب ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا، کیا انہوں نے ہماری تعریف کی؟ کیا انہوں نے ایکنالج کیا کہ کتنی قربانی دیا پاکستان نے؟ کوئی دنیا میں ملک ہے جس نے کسی اور کے لیے اتنی قربانی دیا؟ انہوں نے الٹا برا بھلا کہا، دوگلے ہو تم. انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم کر، افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہے، وہ بھی ہمارے پر ڈال دیا. یعنی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا، الٹا پاکستان کو برا بھلا کہا گیا. تو اسپیکر صاحب، اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا، کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. افغانستان یہ واقعی ہمارے لیے ایک بڑا مشکل اب وقت آ رہا ہے. میں اپنی ساری قوم کے سامنے یہ چیز کہنا چاہتا ہوں، ہم نے جتنی اور اب یہ بھی میں کہہ دوں کہ ہمارا جو ہمارا اور امریکہ کا اس وقت انٹرسٹ ہے وہ ایک ہی افغانستان میں. وہ بھی شکر ہے اتنی دیر کے بعد اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ افغانستان میں ملٹری سلوشن نہیں ہے. جلدی آ جاتے تو شاید اتنا زیادہ خون نہ ہوتا. شکر ہے آپ آ گئے ہیں. لیکن ہم تو اس سے پہلے ہمیں اس چیز پہ آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں افغانیوں کو، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کی تاریخ پتہ ہے. کبھی افغانستان نے باہر سے انٹرفیئرنس ایکسیپٹ نہیں کی، چاہے وہ انگریزوں کا دیکھ لیتے 19 سینچری میں، چاہے روسیوں کا دیکھ لیں، سوویٹس کا، اور چاہے یہ جو اتنی لمبی ساری امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑی جنگ کے بعد وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں تھا. ہمیں اگر ہم پرو ایکٹیو ہوتے، ہم اس وقت ایک خوددار حکومت کھڑی ہو کے کہتی کہ یہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں، اگر ہم کرتے ہم ان کو بچا لیتے، ادھر سے بھی خون کو بچا لیتے جو ہوا ہے وہاں افغانیوں کا، اور دوسری طرف ان کو بھی ایک بہتر ٹائم پہ یہ نکل سکتے تھے. اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ جی کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، ایگزٹ ڈیٹ دے دی کہ ہم جا رہے ہیں. اب جب وہ جا رہے ہیں تو پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح اب ان کو ٹیبل پہ لے آؤ. ہمارے پاس کیا لیوریج ہے ان کو ٹیبل پہ نہ سوائے کہ ان کے کوئی خاندان یہاں بسے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے خاندانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں؟ کیا کرے؟ اور پاکستان تو صرف ان کو کہہ سکتا ہے نا کہ ملٹری سلوشن کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہاں سول وار لمبی ہو جائے گی طالبان کو، اور سول وار لمبی ہوگی، افغانستان کی بھی تباہی ہے، اور پاکستان اس کے بعد وہ ملک ہے جس کو نقصان ہوگا. لیکن اس کے بعد جب وہ ڈیٹ دے چکے ہیں، اس سے زیادہ ہم لیوریج کیا کریں؟ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں پریزیڈنٹ غنی کو بھی ملا ہوں، میں ان کے افغانستان بھی گیا، ان کے یہاں بھی لیڈرز کو ملا، میں ان کو سمجھا کے یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا انٹرسٹ ہے افغانستان میں اس وقت امن ہو. ہم آگے اکانومی کا سوچ رہے ہیں، ہم سینٹرل ایشیا کا سوچ رہے ہیں، ہماری ریجنل ہماری ٹائز ہیں تاجکستان کے ساتھ، ازبیکستان کے ساتھ، ریلوے ہم بن رہے ہیں، ہم تو آگے کا سوچ رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو، ہم نہ کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتے ہیں افغانستان میں. ہم نہ کوئی فیوریٹس چاہتے ہیں، نہ ہم کوئی پارٹیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں. جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں.
تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے اب۔ اسپیکر صاحب، اب میں صرف دو آخر میں اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اپنے اوورسیز پاکستانیز کو، سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ریمیٹنسز، ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان میں بھیجی۔ آج 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ آج 11 مہینے سے سرپلس میں چلا گیا ہے، وہ نہ ہوتا کہ اگر وہ اس طرح پاکستان کی مدد نہ کرتے اس مشکل وقت پہ، اور ہمیں انہوں نے جس طرح ریمیٹنسز بھیجی۔ آگے جو میں پرابلم دیکھ رہا ہوں، جیسے جیسے ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے، جو پرابلم آنا ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر آنا ہے، یعنی کہ ہماری جیسے امپورٹس بڑھتی جائیں گی، اکانومی گرو کرتی جائے گی، تو پریشر آنا ہے ہمارے روپے کے اوپر اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر۔ تو شارٹ ٹرم کے اندر میں اوورسیز پاکستانیز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ آپ کا ملک ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ باہر جا کے جو بھی دنیا میں آپ باہر چلے جائیں، اپنے ملک جیسی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے آج بڑی ایک تکلیف دہ آج میں نے سٹوری پڑھی، کینیڈا کے اندر ایک تو پہلے پاکستانی خاندان کو انہوں نے ایک گاڑی، ان کا جو انتہا پسند تھا اس نے گاڑی چڑھا دی۔ اب کل میں نے آج پڑھا اخبار میں کہ 30-32 سال کا پاکستانی نوجوان جو وہاں گیا ہوا تھا اپنی فیملی کو لے کے، اس کی آج بیان تھا، اس کو چاقو مارا انہوں نے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ وہی ریسسٹ، یہ جو اسلاموفوبیا کی وجہ سے جو وہاں کے ریسسٹ ہیں۔ تو اس نے جو سٹیٹمنٹ دی، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، میں تو یہاں روزی کمانے آیا تھا، اب مجھے خطرہ ہو گیا اپنی بیوی اور بچوں کو۔ تو یہ سارے اوورسیز پاکستانیوں کو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم بدقسمتی سے آپ کو نوکریاں یہاں نہیں دے سکے، آپ کو باہر جانا پڑا، اور آپ وہاں کام بھی اچھا کر رہے ہیں، کئی بڑے ایکسل کر چکے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ کا ملک تکڑا ہو، کہ اگر آپ کو مشکل پڑے اس طرح کی تو آپ کو یہ ہو کہ میں اپنے ملک میں واپس جا سکتا ہوں۔ اس لیے کاشف اس لڑکے کا نام تھا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اوورسیز، اب ہم پاکستان صحیح راستے پہ نکلا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری طرح اس ملک کی اس میں انویسٹ کریں، بزنسز کھولیں۔ ہم اب پوری طرح، میں خود لیڈ کر رہا ہوں کہ ہم ہر قسم کی رکاوٹیں دور کریں آپ کے لیے، ریگولیشنز کام کریں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں، تاکہ آپ آئیں، بینکوں میں ہمارے پیسے رکھوائیں، کیونکہ یہ جو شارٹ ٹرم ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر جو پریشر پڑے گا، وہ صرف اور صرف اوورسیز پاکستانی شارٹ ٹرم میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فورن انویسٹمنٹ بھی ہے، ہماری ایکسپورٹس، مجھے بڑے فخر سے میں کہتا ہوں کہ جو ایکسپورٹس کے اندر اب جو اوپر گئی ہیں، تو ہم آہستہ آہستہ تو صحیح راستے پہ نکل چکے ہیں کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، لیکن تھوڑے وقت کے لیے میں اپنے اوورسیز پاکستانی کو اپیل کروں گا۔ اور اس کے بعد میں اپنی قوم سے، اب میں یہ میرے لیے کافی مشکل چیز ہے، یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب ایک ملک کا سربراہ باہر جا کے دوسرے ملکوں میں ملک کے لیے قرضے یا پیسے لینا چاہتا ہے، یہ میری 3 سال میں 2 مہینے کم جو ابھی پیریڈ گزرا ہے، سب سے مشکل پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے جا کے قرضے مانگ رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں ملک کے لیے۔ یہ چلے میرے لیے تو ہے مشکل، لیکن یہ قوم نیچے جاتی ہے۔ جس قوم کا لیڈر جا کے پیسے مانگ رہے ہیں، وہ قوم کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان عظیم قوم ہو۔ آپ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں 4-5 ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے، اور میں سب سے بڑا ریسیپینٹ ہوں۔
शौकत हारम के लिए पैसे इकट्ठे करता हूं, नमल यूनिवर्सिटी के लिए पैसे इकट्ठे करता हूं, 2 हॉस्पिटल बन चुके, तीसरा कराची में सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सबके लिए पैसे देते हैं। इतने खुले दिल के लोग नहीं हैं दुनिया में जितने ये हैं। लेकिन स्पीकर साहब, जब टैक्स देना होता तो टैक्स नहीं देते। दुनिया में सबसे कम हम टैक्स देते हैं। 22 करोड़ हमारी आबादी है, मुश्किल से 22 लाख लोग टैक्स देते हैं। 22 लाख लोग कैसे उठा सकते हैं बोझ 22 करोड़ लोगों का? ये कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है? कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं? कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं? तालीम से कैसे कर सकते हैं जब पैसा ही नहीं है हमारे पास? अभी मेरे सारे MNAs बारी बारी मेरे पास आए प्रोजेक्ट्स लेके, कम से कम को 500 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स मुझे दे दिए, जी ये भी बना दो, वो भी बना दो। तो कैसे बनाए जब पैसे नहीं है आपके पास? और पैसे तब आएंगे जब आप टैक्स देंगे ये लोग। मैं अपनी तरफ से सबको ये अश्योर करता हूं कि पूरा जोर लगा रहे हैं हम कि अपने ऊपर हम खर्चे ना करें। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कितना हमने, और हाउस और उसके में 108 करोड़ रुपया 3 सालों में हमने अपना एक्सपेंस कम किया है। फेडरल गवर्नमेंट ने किया। 2 साल में पाकिस्तानी फौज ने अपना बजट फ्रीज कर दिया। हमने पूरी कोशिश की है ऑस्टेरिटी की, लेकिन अब कौम को सामने आना पड़ेगा। अगर हमने खुददार कौम बनना है, हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसको जिस तरह आप इसको ज़कात को समझते हैं, जिस खुले दिल से ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, तो टैक्स, ये मैं इसलिए ये कह रहा हूं आज क्योंकि हम अब पूरा, मैं ये आज कहना चाहता हूं कि हमने पूरी छूट दी है बिजनेसेस को। मुझे इतना भी पता है कई बिजनेस ने इतना पैसा बनाया जितना कभी नहीं। खुद मुझे बिजनेसमैन ने कहा कि हमारा कभी इतना पैसा नहीं बना। तो ये जरूरी है, सब बिजनेसेस सबको कहता हूं कि आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पैसे दयानतदारी से पैसे देने चाहिए। हमारा काम है कि हम FBR को ठीक करेंगे कि FBR में हरासमेंट कम जो इशू है, ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं इंशाअल्लाह, ताकि इंसानों का कांटेक्ट ना हो। लेकिन अवाम का भी आपका काम है कि अगर आप दुनिया में खुददारी से फिरना चाहते हैं, हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत चाहते हैं, तो आपको अब उस तरह टैक्स देना पड़ेगा जिस तरह स्कैंडिनेविया के लोग देते हैं, जो कि आज खुशहाल माशरा है। खुशहाल माशरा तब तक नहीं होगा जब तक हम दयानतदारी से टैक्स नहीं देंगे। तो मेरी अपील है आज सबको कि हमारा टारगेट स्टिफ है। हमने तकरीबन 6000 अरब रुपया इकट्ठा करना है टैक्सेस में, 5800 अरब रुपया हमने इकट्ठा करना है जो हमारा टारगेट है। इसके ऊपर हम ये जो नया हमने अब फैसला किया कि जिस तरह अमेरिका के अंदर टैक्स फ्रॉड का मतलब जेल, टैक्स फ्रॉड किया आप जेल में गए। यहां हम करने लगे थे, लेकिन हमें आया कि जी FBR को लोगों को इत्मीनान नहीं। अब फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे कमेटी बनेगी, जो विलफुल टैक्स डिफॉल्ट होगा हम उसको जेल में डाल देंगे। क्योंकि अगर हमने ये ना पैसा इकट्ठा किया, अभी भी हम IMF प्रोग्राम में हैं, उन्होंने उसके बाद हमें कहना है कि जी इसके ऊपर टैक्स लगाओ और GST लगाओ और चीजों के ऊपर और खाने, तो लोग तकलीफ में जाएंगे। तो लोगों के आप सबके इंटरेस्ट में है कि अगर हम सारे लोग थोड़ा थोड़ा टैक्स दे देंगे तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा और फिर हमें लोगों के ऊपर मुश्किलें नहीं डालनी पड़ेंगी। आखिर में बस स्पीकर साहब मैं अपनी कंक्लूड करता हूं तकरीर के, हमारा एक इशू है पाकिस्तान का जो कश्मीरियों के साथ जो जुल्म है इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत जुल्म कर रही है। मैं आज उसके इसलिए बात करना चाहता हूं कि 5 अगस्त, उससे पहले भी कश्मीरियों के ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत जुल्म कर रही थी। पैलेट गन्स का इस्तेमाल, लोगों को उठा लेना, उनको एक ऐसा ट्रीट करना जैसे जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई है, ये जो RSS का एजेंडा है, उनको हर किस्म की तकलीफ में था। लेकिन 5 अगस्त के बाद जुल्म की इंतहा हो गई। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से इसलिए उनका नाम लेना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। मैं उनके जज्बे को सलाम पेश करना चाहता हूं अपनी सारी कौम की तरफ से।
کوئی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے جو 80 لاکھ کشمیریوں کے اوپر 8 لاکھ ہندوستان کی فوج بٹھا دی اوپر جا کے، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا، لوگوں کو، نوجوانوں کو پکڑ کے باہر لے گئے، ان کی لیڈرشپ کو اندر ڈالا. کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ سٹینڈ لے، وہ کھڑے ہوں گے. تو آج اس ہال سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان ان کشمیر، ان دلیر کشمیریوں، ان کی خاص طور پہ خواتین جس طرح وہ کھڑی ہوتی ہیں، جس طرح وہ باہر جاتی ہیں، ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں، ان کے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو مرضی لوگ کہیں کہ جی یہ کچھ کرنے لگے یا کمپرومائز، کسی قسم کی، جب تک ہم ہندوستان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بحال نہیں ہوگی، جب تک جو 5 اگست کے انہوں نے جو قدم اٹھائے ہوں وہ واپس نہیں لیں گے، تب تک نہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. میں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے عملے کی طرف سے کی گئی غیر معمولی محنت کی تعریف کرتا ہوں. میرے سٹاف نے انتک محنت سے بجٹ پر 69 گھنٹے طویل ترین جنرل ڈسکشن کو ممکن بنایا. بجٹ کی منظوری کی مراحل میں آج کے دن کو شامل کرتے ہوئے تقریباً 100 گھنٹے کا اجلاس کو یقینی بنا. 100 آورز ہم نے اجلاس چلایا. اس کاوش کے اعتراف میں اسمبلی ملازمین کے لیے ریکویسٹ کروں گا فائنانس منسٹر صاحب سے، جو 2019 میں جو اس کے ساتھ ہوا تھا. ہم نے 5800 ارب ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، جو مشکل ہدف ہے. وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے امریکہ کو پاکستان کے حوالے سے دوست کا تحفہ تو دیا، لیکن امریکہ کو اڈے نہیں دیے جائیں گے. جو قومیں اپنی عزت کرتی ہیں وہی قومیں اپنی عزت کروا سکتی ہیں. اس وقت وزیر خزانہ اظہار خیال کر رہے ہیں. آپ کے پوری اسمبلی وغیرہ کے لیے اور پارلیمنٹری پارٹی کے لیے تو پرائم منسٹر کی اپروول. جی پرائم منسٹر صاحب. اسپیکر صاحب، میں ایک پرائم منسٹر ہوں، بادشاہ نہیں ہوں. مجھے ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا آپ کے پاس پیسے میں گنجائش ہے. میں تو اس لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں تو میں جو فائنانس منسٹر کہتا ہے میں ایکسیپٹ. تھینک یو جی. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو. یہ غریبوں کے لیے جی فائنانس منسٹر صاحب پلیز. جی بالکل، میں نے تو کہا، میں تو ریکمینڈ کیا ہوا ہے تو